نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن. پہنچے سرحان بھائی کے جب شاہ کربلا غازی نے اپنی آخری سانسوں میں دی صدا مولا ماں ام البنین سے مت کہنا مولا ماں ام البنین سے مت کہنا شرمندہ سکینہ سے ہوں بہت میں پانی لے کر آ نہ سکا مولا ماں ام البنین سے مت کہنا ماں نے جو سکھائے بچپن میں وہ یاد ہے سب آداب مجھے نزدیک کھڑے رہنا اس جا شبیر جہاں بیٹھے جا کے اس وقت مگر دن تیرا تعظیم کو تیری اٹھ نہ سکا مولا ماں ام البنین سے مت کہنا کس طرح کٹے بازو میرے مقتل میں بتا دینا بے شک میں زین سے زمین پر کیسے گرا اماں کو سنا دے نا بے شک عباس کے گرنے سے لیکن زینب کے گری تھی سر سے ردا مولا ماں ام البنین سے مت کہنا تھا چاروں جانب بکھرا ہوا
قرآن حسن کا جنگل میں پامال بدن قاسم کا ہوا گزری وہ قیامت مقتل میں عباس کی زوجہ سے پہلے افسوس ہوئی بیوہ کبریٰ مولا ماں ام البنین سے مت کہنا یہ سوچ کے رن میں روتی ہے بازو سے لپٹ کر میری وفا یہ بات گرا گزرے گی بہت اماں کی طبیعت پر آقا تر ہاتھ ہوئے پانی سے میرے اور آپ کا اصغر پیاسا رہا مولا ماں ام البنین سے مت کہنا دو بھائی بچھڑتے تھے رن میں کیسا تھا قیامت کا منظر عباس مجھے بھائی کہہ دو سرور نے کہا جب یہ رو کر عباس کو بھائی کہہ تو دیا اس دم تھی لبوں پر بس یہ صدا مولا ماں ام البنین سے مت کہنا مولا ماں ام البنین سے مت کہنا آمد ہے جگر بن شہ قلعہ شکن کی لشکر میں تلا تم ہے زمیں ہلتی ہے رن کی سرداروں پہ ثابت ہے جدائی سر و تن کی سمٹی ہے رگے خوف سے شیروں کے بدن کی ہے تیغ بے کف قوت بازو شہدی کا تھمتا نہیں ماہی پہ قدم گاہ و زمیں کا کہتے ہیں ملک عرش کے پائے کو سنبھالے گیتی کو خدا آج تباہی سے بچا لے کیا غزوہ خندق میں بہے خون کے نالے
ہے قلعہ خیبر کے یہی توڑنے والے. نقشہ نظر آ جائے گا پھر جنگ احد کا, پوتا ہے لڑائی پہ چڑھا بنت اسد کا. خود شیر ہے جج شیر, چچا شیر پدر شیر, نعرے ہے جدا شیر کے دل شیر جگر شیر. پلکیں ہیں اگر شیر کا پنجہ تو نظر شیر, کیوں کر نہ ہو اس طرح کے شیروں کا پسر شیر. ٹلتے نہیں میدان سے یہ پیشہ ہے انہی کا, کہتے ہیں نجف جس کو وہ بیشا ہے انہی کا. تلوار کے بچپن سے یہی لوگ دھنی ہیں, جاباز و دلاور ہے قریشی مدنی ہیں. قبضے میں انہی کے ہنر تیغ زنی ہیں, سر بات پہ دیتے ہیں غنی ابن غنی ہیں. اور جب آ گئے ہیں غیظ میں یہ عرش ہلا ہے, ورثے میں انہیں زور ید اللہ ملا ہے. ظاہر میں تو موجود ہے سب جنگ کے اسباب, دریا کے نگہبانوں کا زیرا ہے مگر آب. کس طرح چھپے امن کا گوشہ تو ہے نایاب, اترے ہوئے چلوں کو چڑھانے کی نہیں تاب. بڑھتے ہوئے کچھ سوچ کر پھر بڑھتے ہیں ڈر سے, پتا بھی کھڑکتا ہے تو گر پڑتے ہیں ڈر سے. تفتیش کو جاسوس چلے جاتے ہیں ہر بار, ہیں کان لگائے ہوئے سب فوج کے سالار. ناگاہ خبر لے کے پھرا ایک خبردار, خیمے سے برآمد ہوئے عباس علمدار. خیمے سے برآمد ہوا عباس علمدار, غل ہے حرم شاہ میں فریاد و فغاں کا. گھر سب تہو بالا ہے امام دو جہاں کا. شیخ کہتے ہیں سر بھائی کا چھاتی سے لگا کر, مر جائیں گے ہم داغ نہ دو ہم کو برادر. کہتے ہیں علمدار کے یا سبت پیمبر, حسرت ہے کہ بچوں کے لبے خشک کریں تر. بھائی کی سعادت جو کرے بھائی کی خدمت, کوثر ہے میرے واسطے سقائی کی خدمت. ایک چھوٹی سی لڑکی ہے جو جینے سے ہے بے آس, ہاتھوں سے نہیں چھوڑتی وہ دامن عباس. کہتی ہے چچا جان بجھا دیجئے میری پیاس, اقرار کیے جاؤ کب آؤ گے میرے پاس. گر دیر لگی تم کو تو پانی نہ گر دیر لگی تم کو تو جینے کی نہیں میں, پھر پانی بھی آئے گا تو پینے کی نہیں میں. منہ چوم کے کہتے ہیں یہ عباس دلاور, جلد آئیں گے گھبراؤ نہ تم اے میری دلبر. اب تک تو وغا کرنے کو جا چکتا وہ صفدر, ہے دیر کی یہ وجہ کہ سب پیٹتے ہیں سر. بھائی کا نہ دکھلائے خدا داغ کسی کو, ڈیوڑی پہ غشایا ہے حسین ابن علی کو. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين الملقب بطه وياسين, المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد
وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صلوات. قابل قدر سامعین، لائق صد احترام مومنین، برائے خوشنودی محسن اسلام بلند ترین صلوات اور محمد. عزیزان گرامی، برادر بزرگ ناصر بھائی کا حکم ابھی شام میں یہ ملا کہ آج کی اس مجلس کو آپ کو خطاب کرنا ہے. بزرگوں کا احترام بہرحال ہمارے اوپر لازم ہے. میں نے ان کے حکم کو سراخوں پر رکھتے ہوئے اور ان کا یہ بھی حکم تھا کہ آج کی یہ رات ہم لوگوں نے محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے، لہذا ہماری یہ آج کی شب کی یہ سعادتیں اور یہ فضیلتیں، یہ عبادتیں، یہ سب ہم آپ کی طرف سے اور اپنی جانب سے بارگاہ جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام میں نظر کر رہے ہیں. صلوات پڑھ دے نہایت اختصار کے ساتھ کچھ باتیں، اس لیے کہ مسلسل آپ محسن اسلام جناب ابو طالب کے حوالے سے گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. آغاز مجلس سے قبل دو باتیں میں آپ کے ذوق سماعت کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کر لوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجلس کا کانسیپٹ جو ہمارے سماج اور معاشرے میں ہمارے بزرگوں نے دیا ہے وہ یقیناً قابل احترام ہے، لیکن اس کا مطلب آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کھلے آسمان کے نیچے چیئر پر بیٹھ کر اور چیئر کا ممبر بنا کر کے یہ مجلس. عزیزان گرامی، ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے، یہ بات ہمیشہ آپ یاد رکھیں گے کہ خوشنودی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے خوشنودی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اگر زمین پر بیٹھ کر ذکر حسین کیا جائے تو زمین پر بیٹھنے والے سے بڑا کوئی زمیندار نہیں ہوتا ہے، اور اگر چیئر پر بیٹھ کر ذکر حسین کیا جائے تو اس سے بڑا کوئی چیئرمین نہیں ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کرسی پر، یہ چیئر پر بیٹھ کر کے یہ مجلس، عزیزو یہ مجلس ہے، یہ ذکر حسین ہے، اور بنت رسول مادر حسین اسی سے راضی ہیں. آپ اسے فقط مجلس حسین سمجھ رہے ہیں، لیکن میں اسے فقط مجلس حسین نہیں سمجھ رہا ہوں، بلکہ اگر میرے لفظوں سے آپ سننا چاہیں تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ یہ کعبہ عشق ہے، جہاں
عقیدت کے مسلح پر نماز مودت ادا کی جا رہی ہے. کعبہ عشق میں آپ بیٹھے ہیں, عقیدت کے مسلح پر بیٹھے ہیں اور نماز مودت ادا کر رہے ہیں. اور یہ یاد رکھے کہ نماز وحدت تو قضا ہوتی ہے, نماز مودت قضا نہیں ہوا کرتی. 12 بجے کے بعد, نصف شب کے بعد نماز وحدت قضا ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد آپ نماز مغرب اور عشاء نہیں پڑھ سکتے, لیکن نماز مودت اس کے قضا ہونے کا وقت نہیں ہے. لہذا جس وقت بھی ذکر حسین کیا جائے وہ ادا ہو رہا ہے. اور ذکر حسین کا حق انسان کہاں ادا کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ اگر آپ اسے عبادت اور عشق حسین سمجھ رہے ہیں تو بس یہ آپ جان لیں کہ آج کی یہ مجلس آسمان وفا کے نام ہے. اس لیے کہ ابھی اس مجلس کے فوراً بعد شبیہ علم برآمد ہوگا. قرآن وفا کے نام ہے, خدائے وفا کے نام آج کی یہ مجلس. اور وفا کو تو وفا کہتے ہیں سب اہل خرد, لیکن وفا کو عرفیت میں ہم سبھی عباس کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھتے محمد والے. اور اس غازی کے لیے 2 مصرے اور آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے کہ ڈھونڈو نہ انہیں چادر تطہیر کے نیچے, عصمت کا محافظ تہ چادر نہیں ہوتا. عصمت کا محافظ تہ چادر نہیں ہوتا ہے, وہ تو عصمت کی حفاظت کرتا ہے. کائنات کی حفاظت کرنے والے کو امام کہا جاتا ہے, جو امام کی حفاظت کرتا ہو اسے عباس کہا جاتا ہے. صلوات پڑھتے محمد کائنات کی حفاظت کر رہا ہے, وہ امام ہے. لیکن جو امام کی عظمت دیکھے ذرا سا. بہرحال یہ تمہیدی گفتگو میں نے قرآن مجید کے جس آیہ مبارکہ کو اس مختصر سے وقت کے لیے, چونکہ موضوع آپ جان رہے ہیں آج کی شب کے لیے جو موضوع ہے, اور میں کوشش کرنا چاہوں گا کہ اس موضوع سے اپنے غازی تک پہنچاؤں, اور یقیناً اس رات کے سناٹے میں اس غازی کا کرم ہوگا کہ جو ہمیں ابو طالب سے لے کر وہاں تک پہنچائے گا. ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. 2 متضاد چیزیں کبھی بھی آپس میں برابر ہم پلہ نہیں ہو سکتی, ہے کہ نہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون, کیا وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں اور کیا وہ لوگ کہ جو نہیں جانتے. یعنی کیا عالم اور کیا جاہل. بھائی جاننے والے کو عالم کہا جاتا ہے, نہیں جاننے والے کو جاہل کہا جاتا ہے. قرآن ہم سے سوال کر رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ کیا وہ لوگ, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں اور کیا وہ لوگ کہ جو نہیں جانتے ہیں, کیا دونوں برابر ہیں؟ دونوں ایک جیسے ہیں, مرتبے میں ایک جیسے ہیں؟ قرآن نے ہمیں بتا دیا, ایک اصول دے دیا, ایک پیمانہ دے دیا کہ نہیں, خبردار. دیکھو یہی پیمانہ ہے کہ کبھی بھی عالم جاہل برابر نہیں ہو سکتے, جاہل کبھی بھی عالم کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. تو بس جب قرآن نے ہمیں یہ اصول دے دیا ہے کہ جاہل کبھی بھی عالم نہیں ہو سکتا ہے, تو اب اس اصول کے تحت عزیزان گرامی آپ ناپتے چلے جائیں, دیکھتے چلے جائیں, سنتے چلے جائیں کہ آخر کون کون سی چیزیں, 2 متضاد چیزیں آپس میں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی. تو پھر جب جاہل عالم کے برابر نہیں ہو سکتا ہے تو شر خیر کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے. نجاست کبھی طہارت کے برابر نہیں ہو سکتا ہے نا. ابلیسیت کبھی انسانیت کے برابر نہیں ہے نا. ظلمت کبھی نور کے برابر نہیں ہو سکتا. اور جملہ آگے بڑھایا جائے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کبھی بھی ابو لہب ابو طالب کے برابر نہیں ہو سکتا. اور جب
یہ جملہ یاد رکھے کہ جب ابو لہب ابو طالب کے برابر نہیں ہو سکتا ہے تو کبھی بھی ثقیفہ غدیر کے برابر بھی نہیں ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. کبھی ثقیفہ غدیر کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. اور بس ارباب عذاب بھی شبیہ علم کی زیارت کریں گے آپ. غازی کے مصاحف کس میں اتنی جرأت ہے کہ جو غازی کے مصاحف پڑھ سکے؟ ان کے مصاحف کے لیے تو پردے غیب میں بیٹھا ہوا وہ امام ہے. ذاکرین میں اتنی جرأت کہاں کہ جو میں آپ کو بتاؤں. 21 رمضان سن 40 ہجری مولا کائنات کی شہادت واقع ہوئی اور 21 رمضان سے لے کر عید تک 10 دن گزرا. جب عید کا دن آیا ہے نا، مولا کائنات کا دستور یہ رہتا تھا کہ ہر عید کے دن وہ اپنی بیٹیوں کے یہاں جایا کرتے تھے. ہر سال عید کے دن جناب زینب اور جناب کلثوم کے گھر جاتے تھے اور پھر بیٹیوں کے ساتھ جو باپ کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے. آج جب عید کا دن آیا ہے سن 40 ہجری میں تو مولا کائنات نہیں ہے، امام حسن باپ کی جگہ پر. امام حسن اپنی بہنوں کے گھر گئے. جناب زینب نے بھائی کو آتے ہوئے دیکھا. امام حسن نے کہا بہن زینب میں چاہتا ہوں کہ آج تو مجھ سے کچھ مانگو. ٹھیک ہے بابا نہیں آئے ہیں، بابا نہیں ہے، اب میں بڑا بھائی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کچھ مانگو. جناب زینب نے انکار کیا. بھیا آج سے پہلے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ میں نے آپ سے کچھ مانگا ہوں؟ بھیا میں آپ سے کچھ نہیں. لیکن امام حسن نے بہت اصرار کیا بہن زینب تمہیں مانگنا پڑے گا. بس بہت اصرار جب بڑھا تو ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بھیا اگر دینا چاہتے ہو تو ایک بات زینب کی پورا کر دو. کہا کیا کہنا چاہتی ہوں؟ کہا میں چاہتی ہوں یہ کہ آج اس شہر میں میرے غازی عباس کو میرے بابا کے لباس پہنا کر لا دو تاکہ میں اپنے بابا کو دیکھ سکوں. امام حسن نے بھیا عباس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے بھیا عباس، ارے بابا کا امامہ پہنو. بھیا اس عباس کے سر پر بابا کا امامہ رکھا، دوش پر بابا کی رضا ڈالی اور سہن خانہ تک پہنچایا بازو تھام کر. اب جو زینب نے عباس کو خیر خانہ میں چلتے ہوئے دیکھا پچاڑے کھا کر رونے لگی. اے میرے خیرتار بھیا حسن، ارے مجھے بابا کی بہت یاد آ گئی. جزاکم ربکم خیر الجزا. باب عذاب آپ الحمدللہ آپ اس میں سے سب قریب کربلا معلیٰ کی زیارت کر چکے ہیں. جو لوگ کسی وجہ سے نہ جا سکے ہو، مولا عباس کا واسطہ ہے پالنے والے انہیں کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب کرا دیں. ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا، اس کتاب میں آیت اللہ خوئی تابہ سرا جو کبھی عالم تھے اب دنیا میں نہیں رہے، وہ نجف سے کربلا آیا کرتے تھے زیارت امام حسین کے لیے. مولا حسین کی زیارت کرتے تھے. مولا حسین کی زیارت کے بعد پھر مولا عباس کی زیارت کے لیے ان کے روزے پر جایا کرتے تھے. جب روزے پر جاتے تھے تو آیت اللہ خوئی کا پہلا جملہ یہ ہوتا تھا السلام علیکہ یا حجابہ زینب. اے زینب کے پردے عباس تو آپ پر میرا سلام ہو.
न जाने किस अकीदत के साथ आकाए कोई कहा करते थे। अरे उन्हें मालूम था कि ज़ैनब के पर्दा ही तो अब्बास है। अरे ज़ैनब के पर्दे का दूसरा नाम अब्बास है। अज़ादारों, ये बात सिर्फ आयतुल्लाह कोई को नहीं मालूम थी, दुश्मनों को भी मालूम थी। पर यही तो वजह है कि जब करबला में शाम गरीब आई है और खेमों में आग लगाई गई, जब खेमे जल गए तो रावी का बयान है कि मैंने देखा कि एक शख्स घोड़े पर सवार होकर अरे एक मर्तबा एक नैज़े को अपने हाथों में लिए हुआ अरे सैदानियों की तरफ बढ़ रहा है। बहुत करीब होकर उसने अपने नैज़े को तूल दिया और तूल देने के बाद ज़ैनब के सर से रिदा उतारी और रिदा उतारने के बाद अपने घोड़े को वो पेड़ लगाया और सीधे दौड़ाता हुआ फुरात की तरफ गया। जाने के बाद कब्र अब्बास पर रिदा रखकर आवाज दी, अब्बास अरे तुम तो ज़ैनब के पर्दे का नाम थे, आज मैंने ज़ैनब की रिदा उतार ली। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। ज़ादारो, ये वो अब्बास है जिन पर सैदानियों को इतना भरोसा था। सैदानियां करबला में आराम से सोती थी इसलिए कि अब्बास जिंदा था। लेकिन जब से अब्बास के शादी कलम हुए अरे सैदानियों की नींद खत्म हो गई। अब वो ज़ैनब कैसे सोए कि जिसकी हिफाजत करने वाला अब्बास जिंदा न हो। बसर बापे अज़ा, जब ये लुटा हुआ काफिला करबला से कूफा और कूफे से शाम और शाम के जिंदान की तमाम सोहबतों को बर्दाश्त करने के बाद जब रिहाई मिली है, बस आखिरी वाक़या सुन ले कि जब शाम के जिंदान से रिहाई मिली है और जनाबे सैयद सज्जाद के हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां काटी गई। बेड़ियां कटी है मगर हाथों में जख्म बाकी है, पैरों में जख्म बाकी है। सैदानिया यजीद के महल में बैठ करके एक दूसरे को पुरसा दे रही थी कि इसी असना में ये ऐलान हुआ, बीबियों अब होशियार हो जाओ इसलिए कि तुम्हारा लुटा हुआ सामान तुम्हें वापस दिया जा रहा है। थोड़ी देर के बाद एक छोटी सी गेठरी लाई गई। जब ज़ैनब ने उस गेठरी को खोला चंद चादरें थी। अरे ज़ैनब ने गेठरी को खोलने के बाद एक एक चादर निकाला। उम्मे लैला, लो ये तुम्हारी चादर वापस आई है। रबाब, ये तुम्हारी चादर है। ए रुकैया, ये तुम्हारी चादर है। एक एक चादर को तकसीम किया, एक नन्ही सी चादर बची। थोड़ी देर गुजरी थी कि जनाब ज़ैनब ने कहा, अच्छा इतना कर्म किया है तो इतना और कर्म कर दे कि हमारे अजीजों के सर भी मुझे वापस दे दे ताकि हम जी खोल कर अपने अजीजों का मातम कर सके। कुछ देर के बाद जनाब कासिम का सर आया। उम्मे फरमा खड़ी हो गई, अपने लाल का सर लिया, अपने सीने से लगाया, कासिम का मातम किया। कुछ देर के बाद जनाब अली अकबर का सर आया। अरे जनाब उम्मे लैला खड़ी हो गई, बेटे का सर लिया, सीने से लगाया। लगाने के बाद तादेर मातम करती रही। इस तरीके से एक एक अजीज का सर आता रहा। बीबियां उठकर इस्तकबाल करने लगी। थोड़ी देर गुजरी थी कि एक मुनादी आकर निदा दे रहा है, बीबियों अरे अब होशियार हो जाना इसलिए कि अब उसका सर आने वाला है। अरे जो कल तक करबला में हुसैन की सैदानियों की हिफाजत करता था, अरे ये सुनते सुनते अरे उन बीबियों के हल्के में गाजी अब्बास का सर आया। अरे अब जो सर आया तो सारी बीबियां खड़ी हो गई। अब्बास, अरे हमारे सर से चादरें उतार ली गई। अब्बास, सकीना के कानों से बूंदे उतारे गए। तादेर
मातम होता रहा। वैसी असना में एक मरतबा सैयद सज्जाद ने फूफी से कहा, फूफी अम्मा मेरे बाबा को, मेरे चचा का सर मुझे दे दीजिए। अरे चचा का सर लिया, एक हाथ से अलम संभाला, अरे कैद खाने की तरफ चले। बीबियां जुलूस की शक्ल में कैद खाने की तरफ बढ़ी। अरे गाजी का अलम सकीना की कब्र पर, गाजी का सर सकीना की कब्र पर रखा। ए बहन सकीना, देखो तुम्हारा चचा आया है, तुम्हारे चचा का तेरा मातम है, मौला तेरा ये गम है। मौला तेरा मातम है, मौला तेरा ये गम है। मौला तेरा मातम है, मौला तेरा ये गम है। दिल भी मेरा रोता है, आँख मेरी पुरनम है। दिल भी मेरा रोता है, आँख मेरी पुरनम है। अबुल फजल अब्बास, मौला तेरा मातम है, मौला तेरा ये गम है। मौला तेरा मातम है, मौला तेरा ये गम है। मेरे गाजी तू वफाओं का खुदा है, मेरे गाजी तू वफाओं का खुदा है। साथ तेरे फातिमा ज़हरा की दुआ है, साथ तेरे फातिमा ज़हरा की दुआ है। तेरी वफा का कलमा लब पे मेरे हर दम है। तेरी वफा का कलमा लब पे मेरे हर दम है। हाय अबुल फजल अब्बास, तेरा मातम है, मौला तेरा ये गम है। मौला तेरा मातम है, मौला तेरा ये गम है। चांद तुझे कहते हैं सब उम्र बनी का, चांद तुझे कहते हैं सब उम्र बनी का। दूर तलक फैला है बस तेरा उजाला, दूर तलक फैला है बस तेरा उजाला। तेरी ज़या के आगे दिन की ज़या मर्दम है। तेरी ज़या के आगे दिन की ज़या मर्दम है। हाय अबुल फजल अब्बास, मौला तेरा गम है, मौला तेरा ये गम है। मौला तेरा मातम है, मौला तेरा ये गम है। जिंदा जावे ज़माने में रहा तू, जिंदा जावे ज़माने में रहा तू। सजदाए माबूद बचाने में रहा तू, सजदाए माबूद बचाने में रहा तू। तेरी वफा का कलमा लब पे मेरे हर दम है। तेरी वफा का कलमा लब पे मेरे हर दम है। हाय अबुल फजल अब्बास, मौला तेरा मातम है, मौला तेरा ये गम है। मौला तेरा मातम है, मौला तेरा ये गम है। मौला तेरा मातम है, मौला तेरा ये गम है। आया हूँ तराई से अलम खून में डूब
عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، بابا سے میری لاڈلی ناراض نہ ہونا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، جب خالی علم لے کے میں دریا سے چلا تھا، ہر ایک قدم پر میں یہی سوچ رہا تھا، ہٹ جائے نہ معصوم سکینہ کا کلیجہ، جب اپنی دلاری سے میں یہ جا کے کہوں گا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، چلتا ہے کلیجے پہ میرے درد کا خنجر، مارا گیا پیاسا میرا مظلوم برادر، ملتا ہوا ہاتھوں کو میں آیا ہوں پلٹ کر، یہ درد میرے دل سے جدا ہو نہیں سکتا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، مجھ سے تیرے اموں نے کہا تھا میری پیاری، عباس کی یہ آخری خواہش ہے دلاری، لے جانا نہ خیمے کی طرف لاش ہماری، پوری ہوئی عباس دلاور کی تمنا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، چھوٹا نہ کرو دل میری نادان سکینہ، قسمت کا لکھا ہے یہ میری جان سکینہ، تجھ پر یہ تیرا باپ ہو قربان سکینہ، یہ بات میری لاڈلی دل میں نہیں رکھنا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، عباس کے لاشے کو تصور میں بنا لو، جی بھر کے چچا جان پہ اشکوں کو بہا لو، امو کا علم لایا ہوں سینے سے لگا لو، رہ جائے نہ دل میں یہ خلق ہے میری دکھیا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، معصوم
کلیجے سے لگا کے روئے ہے بہت دیر تلک سبت پیمبر کہتے تھے کہ اب صبر کرو اے میری دختر میں نے وہ کیا جو میرے بھائی نے کہا تھا عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ لایا ہوں کراچی سے علم خون میں ڈوبا عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ فائز وہ مصیبت کی بڑی سخت گھڑی تھی معصوم سکینہ در خیمہ پہ کھڑی تھی اور لاش علمدار کی دریا پہ پڑی تھی شبیر کے اس غیظ سے کوہرام تھا برپا عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا عباس کا لاشا میں نہیں لایا